فلم ایسی لڑکی کو دکھاتے ہوئے شروع ہوتی ہے جس کا نام گلاب ہے۔ اس فلم میں غیر جانبدار کردار دکھایا گیا۔ وہ آنکھوں کی روشنی میں شیشے پہنتی ہے اور اس کے چہرے پہ بہت سے نشانات ہیں اور وہ زیادہ پرکشش نہیں ہے۔ اس میں خود اعتمادی کا بھی فقدان ہے۔ اس کی سوچ کی وجہ سے کہ وہ پرکشش نہیں ہے، لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ گلاب فیشن ڈیزائنر ہے اور وہ دلکش تنظیموں کو ڈیزائن کرتی ہے۔ چونکہ وہ بھی قابل تھی، ایک دن وہ اپنے دفتر جا رہی تھی، راستے میں سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، لہٰذا دیر سے پہنچی۔ دفتر پہنچ کر اس کے دفتر کے سربراہ نے اس پر غصہ ظاہر کرنا شروع کر دیا۔ یہ آپ کے آنے کا وقت ہے، اس نے کہا، اپنا چہرہ دیکھو، آپ اپنے چہرے کی طرح تنظیموں کو بھی ڈیزائن کرتی ہیں۔ یہ سن کر وہاں کھڑے تمام کارکن ہنسنے لگے۔ ایسی لڑکی ہے جو خاموش رہتی ہے، ماڈل گرل ہے اور گلاب کی تیز دوست ہے۔ اسے گلاب سے بہت پیار تھا۔ اب لنچ کا وقت آتا ہے، گلاب اسے لنچ کے لیے کہہ رہی ہوتی ہے، پھر بریڈ نامی ایک لڑکا اس کے پاس پہنچتا ہے۔ اس نے اس سے پوچھا، کیا آپ میرے ساتھ پارٹی میں جائیں گی؟ یہ سن کر گلاب متضاد ہے، لیکن اس کی بہترین دوست کہتی ہے، یہ اچھا موقع ہے، آپ لاجواب لباس پہنیں اور اچھی سی تیار ہو جائیں، آپ کو اس کے ساتھ جانا ہوگا۔ اب دیکھا گیا کہ گلاب تیار ہو جاتی ہے اور اس پارٹی میں بریڈ کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ وہ لطف اندوز ہوتے ہیں اور بہت سی بات چیت کرتے ہیں۔ گلاب دو باتیں کرنے والی لڑکیوں کو بہت سناتا ہے جو گلاب کے بارے میں بدتمیزی سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ یہ بات بھی کر رہی تھی کہ بریڈ نے یہاں گلاب کو نہیں لایا، وہ گلاب کے تیز دوست کے اصرار پر اسے یہاں لایا۔ غمگین ہونے سے روز اس کی تیز دوست کے پاس جاتا ہے۔ وہ اس سے پوچھتی ہے، کیا یہ سچ ہے کہ آپ میرے ساتھ چلنے کے لیے بریڈ پر زور دیا؟ اس کا دوست بتاتا ہے، ہاں یہ سچ ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی خوشی خوشی گزاریں، تم کہیں نہیں جانا چاہتی، مجھے غلط مت سمجھو۔ گلاب افسردہ ہونے کے بعد وہاں سے روانہ ہو جاتی ہے اور وہ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر بھاگنے لگی، لیکن راستے میں اس کا کار ایکسیڈنٹ ہو گیا، لہٰذا وہ شدید زخمی ہو گئی۔ اس کا تیز دوست اس کا گواہ ہے، وہ پاگل ہو کر اسپتال گئی ہے۔ گلاب کو گہرے زخم آئے تھے، اس کا سارا جسم پٹی ہو چکا تھا۔ ایک ہفتے بعد اس کے حواس بحال کیے، جب اس کے چہرے سے پٹی ہٹ جاتی ہے، وہ گواہ ہے، اس کا چہرہ مس ہو گیا اور گلاب کے گواہ ہونے کے بعد یقین کرنا بھی ناقابل یقین ہے، اس کا سامنا کیا گیا۔ گلاب کو تیز دوست اپنے گھر لے آیا، اسے وہ کہتی ہے، بالکل آپ بہت دنوں سے بیمار ہیں اور بے ہوش تھی، لہٰذا ہمارے دفتر کے سربراہ نے آپ کی نشست کسی اور کو دے دی، آپ کی جگہ پر کسی اور کو ملازمت دے دی گئی ہے، ورنہ آرام کریں اور میرے ساتھ یہاں بھی رہو۔ دیکھا جاتا ہے کہ گلاب اکیلے کمرے میں ہے، آئینے میں دیکھ کر وہ رونے لگتی ہے۔ وہ کہتی ہے، میں کسی بھی قیمت پر اس کا علاج تلاش کروں گی تو میرا چہرہ ٹھیک ہو جائے گا، سابق ریاست کی طرح ہوں۔ اب وہ اپنے پہلے چہرے کی قدر کرنے لگتی ہے جسے ہر ایک نے طنز کیا۔ اسکولنگ کے بعد کسی صحت مرکز کے بارے میں اس کو پتہ چلتا ہے جس کے ممبران تمام چوٹیں ٹھیک کر سکتے ہیں۔ وہ اس سے اپنے دوست کے ساتھ بانٹتی ہے۔ اس کے دوست نے اس سے کہا، دیر نہ کرو، ہم فوراً وہاں منتقل ہوں گے۔ پھر یہ مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ گلاب اور اس کا دوست صحت مراکز تک پہنچتا ہے۔ گلاب گھبراہٹ محسوس کر رہی ہوتی ہے اور وہ سلوک کرنے سے گریز کرتی ہے۔ اس دوران اس کا دوست اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور اس کو یہ سمجھاتا ہے کہ اس میں خوف کی کیا بات ہے، اگر آپ نے کبھی محسوس نہیں کریں گی آپ کے زیر علاج ہیں تو آپ کے چہرے پر کبھی داغ نہیں پڑیں گے۔ ذرا مشاہدہ کرو کہ کتنا اچھا لگے گا۔ تو گلاب اپنے دوست کی وضاحت پر متفق ہو گئی۔ اب اگلے دن دکھایا گیا جب روز کا آپریشن تھا۔ وہاں کے آپریشنز میں تمام ڈاکٹروں کو سرخ سرجیکل گاؤن پہنے ہوئے دکھایا گیا ہے اور اب اس کے سرجن نے بھی اس کا چہرہ ماسک کرتے ہوئے ریڈ گاؤن پہنا تھا۔ وہ جیلی جیسے مشاہوت لے رہی تھی کہ جیلی جیسے مادہ بھی ہلچل مچا رہے ہیں۔ یہ ظاہر ہو رہا تھا جسے اس کی زندگی ہے۔ گلاب سرجری کے بعد اس کے گھر آتا ہے، رات کو جاگتے ہوئے وہ اپنی پٹیاں نکالنا شروع کر دیتی ہے۔ اس کا چہرہ بالکل ٹھیک ہو چکا تھا۔ گلاب خوش ہوتی ہے اور اسے دیکھ کر اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا کہ وہ اس کے چہرے کو چھونے لگی ہے۔ وہ زیادہ پرکشش ہونے لگی، لیکن اس کے ساتھ کچھ جسمانی تبدیلیوں کا بھی سامنا کرنا پڑے۔ وہ ناقابل شناخت بھوک بڑھا رہی تھی۔ اس کے کمرے میں باہر آ کر گلاب نیچے کی طرف حرکت کرتا ہے
जहां वो एक शख्स को स्विमिंग पूल में काटती है। आने वाले दिन में वो डॉक्टर के पास चली जाती है जिन्होंने अपना सर्जरी कराया था। वो डॉक्टर से कहती है कि मुझे ये बात नहीं मिल रही कि मैंने कल रात किसी आदमी को काटा क्यों। फिर डॉक्टर बोला, ये तकलीफ़ की बात नहीं है, तुम तसव्वुर कर रही हो, आप खुद चीज़ों का तसव्वुर कर रहे हैं, अपनी दवाइयाँ सही तौर पर इस्तेमाल करें, ज़रा मुशाहिदा करें कि आपकी जल्द सेहतयाब हो जाएगी। लेकिन गुलाब ऐसा नहीं सोचता जैसा कि इसके तसव्वुरात थे। बहरहाल वो इस पर नज़र डालती है और डॉक्टर कहती है, मुझे भी बेकाबू भूख लग रही है। तब डॉक्टर ने इससे कहा, वो माया ले लो जो मैंने आपको सुर्ख बोतल में दिया है, इससे आपकी भूख मुतासिर होगी। सर्जरी के बाद ये ज़मनी असरात हैं। डॉक्टर इसे भी मशवरा देता है, कभी भी दबाव ना डालो, ये आम है। गुलाब ये सोचना और समझना भी मुझे तनाव नहीं करना चाहिए। श्रुति पर बेहद खुश थी। घर आकर वो अपने दोस्त को बताती है और अपना चेहरा दिखाती है। इसका दोस्त भी इससे देखकर यकीन नहीं करता वो गुलाब इतना पुरकशिश हो सकती है। अब इसमें एतमाद बढ़ने लगता है, क्योंकि कोई भी इसका मजाक नहीं उड़ा रहा होता। वो दोबारा अपने दफ्तर में जुड़ जाती है और वो अपने लिबास के डिज़ाइंस बनाना शुरू करती है। इस वक्त इसके सर ने इसे डांटा नहीं था। जब इसने अपने दोस्त के हमरा क्लब का दौरा किया था तो इसके सर ने इसे झिलक दिया था, जहां इसने इसे पेश किया था, अगर आप राज़ी हों तो मैं दोबारा खिदमत में शामिल हो सकती हूँ। क्योंकि वो ज़्यादा पुरकशिश नज़र आने लगती है, इसकी शख्सियत ज़्यादा दिलकश थी। इसे क्लब में एक लड़का पसंद आया, लेकिन वो इसे भी मार डालती है। वो अगली सुबह उठते हुए अपने कमरे में आती है और इसके इस हाथों से खून का दाग होता है और वो इसके आसपास की लाश की शनाख्त, ना ही वो अपने क्लब में है। वो सोचती है कि डॉक्टर ने ठीक कहा था, ये मेरे फ्रेब है। वो अपनी दवाई लेना शुरू कर देती है। अगले दिन ही वही लड़का मंजर आम पर आता है जिसे गुलाब ने काटा था। वो फोत नहीं हुआ था, ऐसा लगता था जैसे इसे कोई इन्फेक्शन हो गया था, वो किसी से उलझ गया है। वो बहुत जारहाना होता जा रहा था और वो इस शख्स के मुंह पर काटता है। इसके मुंह में खून का दाग होता है। अब दिखाया ये गया कि गुलाब अपना काम अंजाम दे रही थी। इसी के साथ इसे भूख भी लगने लगती है। गुलाब अपनी दवा लेने के लिए उठ के खड़ी हो जाती है, लेकिन इसे दवा से कोई अच्छा असर नहीं पड़ता, क्योंकि इसकी बेकाबू भूख बढ़ चुकी थी। फ्रिज खोलते हुए कच्चा गोश्त देखती है और इसका जायका आता है और इसकी भूख खाने के बाद भी नहीं बुझती। गुलाब नहीं जानती कि इसे क्या करना चाहिए। अपने घर से बाहर आ रही है, वो अपनी शख्स की गवाही दे रही है जो इस कार में बैठा हुआ था। इसकी पैरवी करने लगती है। फिर वो अपनी कार में सवार हुई, वो एक दूसरे से बातें करते हुए, लेकिन इसके पीछे गुलाब का एक ताक़ुब था। वो अपनी भूख पर काबू नहीं पा रही थी तो वो इस आदमी के गले में काटती है, लेकिन ये वक्त भी गुजर गया। फिर ये मुशाहिदा किया जाता है कि अगली सुबह वो मुस्तहकम हालात में अपने बेडरूम में दोबारा जाग उठी। ना ही इसके मुंह में इसका जिस्म से दाग, खून का दाग, वो सबको अजब सा महसूस करने लगती है। वो यकीन नहीं कर रही थी कि इनको धोखे की सदाकत कैसे हो सकती है। वो सोचती है, मैं वहाँ जाकर दोबारा डॉक्टर से मशवरा करूँगी। दूसरी तरफ अस्पताल में गवाह है कि एक शख्स जिसने दूसरे आदमी को काटा था, वो भी इतना वहशी बन गया था। वो वहाँ एक निगरान पर हमला करना शुरू कर देता है। ये इसकी उंगलियों का शिकार है और इनकी आदत माकूफुल फितरत मखलूक की तरह बदल रही थी। ये एक वायरस की तरह था जो काटने से फैल रहा था। गुलाब अपने डॉक्टर से कहती है, मैं वहाँ जा रही हूँ कि मुझे ज़बरदस्त जुनूनी हालत का सामना करना पड़ रहा है। इसका डॉक्टर कहता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये कितना बड़ा है। मैंने आपसे कहा कि ये एक ज़िमनी असर है। गुलाब वहाँ से लौटता है। अगली सुबह वो अपने बताए हुए कपड़ों को अपने सर पर डिज़ाइन करती है और दिखाती है। तब इसका सर कहता है, हैरत अंगेज़, बहुत अच्छा काम। मैंने वाकई कपड़े की बहुत तारीफ़ की, डिज़ाइंस तैयार किए। इसके बरक्स अस्पताल का नज़ारा दिखाया गया है जहाँ ये इन्फेक्शन तेज़ी से फैल रहा था। डॉक्टर मरीजों की हालत का जायज़ा ले रहे थे। उनको कुछ समझ नहीं आ रही थी ये वायरस है या दूसरी चीज़ों जो हर एक को वहशी बना रही है और इनके मरीजों को कच्चा गोश्त खाने की ज़रूरत महसूस हो रही है। फिर ये देखा जाता है कि ब्रेड में गुलाब आता है।
اس نے اس سے کہا مجھے معاف کر دو، میں نے آپ کو تکلیف دی۔ وہ ایک ساتھ مل کر ریسٹورنٹ جاتے ہیں۔ گلاب حیرت انگیز سے محسوس ہوتا ہے، وہ جب بریڈ کے ساتھ بات چیت کر رہی تھی جیسا کہ وہ دوبارہ اسے کاٹنے کے خواہاں سے الجھ میں ہے۔ وہ اس کا منہ کھولتے ہوئے چیک کرتی ہے، وہ حیرت زدہ رہ گئی جس کی وہ گواہ ہے کہ اس کے منہ میں مزید دانت پڑ رہے تھے، اس کے منہ میں خون کا داغ تھا۔ وہ پریشان ہونے کے بعد اس جگہ سے چلی گئی۔ پھر وہ شخص وہاں پہنچا جس نے گلاب نے کار میں کاٹا تھا۔ وہ گلاب پر حملہ کرتا ہے۔ مخالف سمت میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اسپتال کے حالات بدترین ہیں، مریض بڑھ رہے تھے اور ڈاکٹر ان کی حالات کی تشخیص کرنے کی اہلیت نہیں مل رہی تھی، لیکن تلاش کے بعد وہ جانتے ہیں کہ یہ وائرس دوسروں کو کاٹنے کے دوران پھیلتا ہے۔ لوگ اس کی کافی اثر میں ہیں کہ وہ اپنے حواس میں نہیں ہیں، جیسے وہ کاٹ رہے ہیں، وہ اپنی بھوک پر قابو نہیں پا سکتے ہیں۔ اس طرح گلاب زمین پر گرتا ہے، اسے بھوک لگتی ہے، ایک شخص گلاب کی مدد کے لیے جاتا ہے جیسے، لیکن گلاب اسے خیمے میں مار دیتی ہے اور اس کے جسم سے پیدا ہوتا ہے۔ پھر گلاب تصور کرتا ہے کہ ایک عورت کو بستر پر بٹھایا گیا ہے اور اس کے آس پاس بہت سے نگہبان ہیں جو سرخ کپڑوں میں اس کے چہرے کو نقاب پوش کر رہے ہیں اور اس کا چہرہ مست اور عجب ہے۔ پھر گلاب دوبارہ جاگ گیا، وہ عجب سا محسوس کر رہی تھی، اسے دوبارہ بھوک لگ رہی تھی جو اس کے لیے بے قابو تھی۔ وہ ڈاکٹر کو دی گئی دوائی کو لینا شروع کر دیتی ہے، یہ کہتے ہوئے کہ جب آپ کو بھوک لگے تو اس سے لے لو۔ پھر وہ بوتل لیتے ہوئے نیچے گر پڑی۔ گلاب اس کی جانچ پڑتال کے لیے رک جاتا ہے۔ یہ شربت یا دوائی نہیں بلکہ گاڑھا انسانی خون ہے۔ وہ دوائی نہیں بلکہ گاڑھا انسانی خون ہے۔ پھر گلاب اس کے دفتر جاتی ہے، وہ وہی سرخ لباس تیار کرتی ہے جس کا وہ خواب دیکھتی ہے۔ پھر وہ یہ لباس اپنے دفتر کے سربراہ کو دکھاتی ہے۔ اس کا لباس اس کو دیکھ کر بہت متاثر ہوتی ہے۔ اس نے اس سے پوچھا کیا آپ نے یہ خیال کہاں سے پکڑا؟ وہ کہتا ہے میں ایک بڑے شو میں ڈسپلے کروں گا۔ شکریہ، آپ نے اسے بتایا اور اس کو بنایا۔ اب دیکھا یہ گیا کہ شو شروع ہو چکا ہے، لیکن گلاب کا دوست ابھی تک وہاں نہیں پہنچا تھا۔ وہ اپنی تلاش کے لیے جاتی ہے اور ڈاکٹر کی کال بھی وصول کرتی ہے۔ اس نے اسے کہا مجھے فوری طور پر آپ سے ملنے کی ضرورت ہے، لیکن گلاب اس ڈاکٹر سے ملنے نہیں جاتی چونکہ اسے شو میں دکھائے جانے والے اس کے تیار کردہ لباس کا وقت تھا۔ پھر بھی وہ اپنے دوست سے ملنے جاتی ہے۔ ادھر اس کے دوست وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ شہر کے حالات بدتر ہیں، مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اور ٹریفک بھی رکاوٹ پیدا ہوئی۔ میں یہاں مختلف انداز میں آیا ہوں۔ میری وہاں ایک خاتون سے ملاقات ہوئی، میرے ہاتھ کو کسی نے کاٹا۔ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ حقیقت کی بات یہ تھی کہ وہ بھی انفیکشن ہو گئی تھی، کیونکہ جس خاتون نے اسے کاٹا تھا وہ یقیناً ایک معکوف الفطر مخلوق کی طرح ہو گئی۔ درد اسناس یہ دیکھا جاتا ہے کہ گلاب کو یہاں دوبارہ بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ زمین پر گرتی ہے۔ اس کے پاس 2 افراد گزرے، وہ ان کی مدد کے لیے آگے بڑھتے ہیں، لیکن گلاب بلا وجہ جارحانہ ہو جاتی ہے اور وہ اپنے ڈیرے پر پیدا کرتا ہے اور وہ لوگوں کو ہلاک کر دیتی ہے جو خیموں سے حملہ کرتا تھا۔ اسے دیکھ کر بریڈ اسے اٹھاتے ہوئے چلا گیا۔ اس نے اس سے کہا آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جا سکتی ہیں، لیکن وہ منع کرتی ہے کیونکہ شو شروع ہونے والا تھا۔ اب یہ مشاہدہ کیا گیا کہ ان کے ڈیزائنرز کے لباس آویز ہیں۔ گلاب کے ڈیزائن کردہ لباس کی باری ہے۔ اس کا تیز دوست اس کے پہنے ہوئے اسٹیج پر آتا ہے۔ اس کا ڈیزائن کیا ہوا لباس مختلف نظر آ رہا تھا، لیکن اس کا دوست چلتے چلتے غصے میں متشدد ہو جاتا ہے اور وہ ایک خاتون کو کاٹتی ہے تو اس کے منہ میں خون کا داغ ہے۔ پھر وہ آگے بڑھتے ہوئے اس کے سر کو بھی کاٹتی ہے۔ اس کے بعد گلاب کا دوست وہاں گر پڑا۔ پھر وہ شخص ظاہر ہوتا ہے جس پر گلاب کے ذریعے خیمے کے ساتھ حملہ ہوا تھا۔ اب بھی اسے خون کا پیاسا لگ رہا تھا، گوشت بھی اس کی ضرورت تھا۔ اس کے دوست کے پاس جانے سے گلاب رونے لگتا ہے کیونکہ پولیس افسران متاثرہ افراد کو نشانہ بنا رہے تھے اور وہاں پہنچ گئے تھے، لیکن اس کی بہترین دوستیاں یہاں شاہکار بن جاتی ہیں۔ بریڈ زبردستی سے اپنے ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہے، لیکن گلاب رو رہی تھی۔ وہ ان سب کے پیچھے خود کو ذمہ دار سمجھ رہی تھی۔ یہ میں ہوں،
جس کے ذریعے وائرس پھیل رہا ہے۔ وہ ڈاکٹر بریڈ کو ایک کمرے میں بند کر کے بتاتا ہے، آپ سوچ رہے تھے جیسے بریڈ آپ کا دوست ہے، میں نے اسے آپ پر نگاہ رکھنے کے لیے منتخب کیا تھا۔ بریڈ بتاتا ہے، ہاں یہ ڈاکٹر سچ بول رہے ہیں، میں تم پر نگاہ رکھے ہوئے تھا آپ کے ساتھ، کیونکہ مجھے مشہور ہونے کا جنون تھا۔ لیکن مجھ پر یقین کرو، اگر یہ ایک طرفہ سچ ہے، اس کے برعکس یہ بھی سچ ہے کہ میرے دل میں احساسات پیدا کر دینے چاہیے۔ میں یہاں آپ کی اطلاع لینے آیا ہوں، میں نے آپ کی ایمانداری سے دوستی کی ہے، اس پر کبھی شک نہ کریں۔ لیکن گلاب رونے لگتی ہے، وہ اس حقیقت پر یقین نہیں کرتی، اسے بہت دھوکہ دیا گیا۔ وہ سن کر بریڈ کو مشتعل کرتی ہے۔ یہ سن کر ڈاکٹر نے بریڈ کے چہرے پر خون کی زیادہ مقدار پھینک دی۔ گلاب دوسرے کمرے میں ایک مخلوق کا مشاہدہ کرتا ہے جو انسان سے مشابہ تھا۔ دراصل وہ عادی انسان تھی۔ ڈاکٹر بتاتا ہے، وہ میری بیوی ہے، اسے معلوم تھا کہ وہ مر چنانچہ اس نے اپنا جسم کسی مخلوق کو پیش کیا۔ وہ کینسر کی بیماری میں مبتلا تھی، لہٰذا وہ اپنی درد سے نجات دلانا چاہتی تھی۔ وہ جانور حیوان طاقتور تھا، لہٰذا اس کے کینسر کی بیماری مستقل ہو گئی تھی جس کا علاج نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے ایسا لگتا ہے گلاب ابھی بھی قہر برانڈ سے برا ہوا ہے۔ جارحیت میں وہ چاقو نکال کر وہ ڈاکٹر کی بیوی کے ڈیرے کاٹنا شروع کر دیتا ہے تو ڈاکٹر کی اہلیہ مرنا شروع کر دیتی ہے۔ ڈاکٹر کوئی کارروائی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ کمرے سے باہر ہے۔ پھر گلاب بھی اسے چھری سے اس کا گلا کاٹ دیتا ہے، لہٰذا وہ وائرس باہر نہ پھیل سکتا ہے۔ پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگلے دن ڈاکٹر کچھ پیدا کر رہا تھا، وہ مکسر چکی میں خون ملا رہا ہے، پاس کچھ خیمے بھی تھے جن کے پاس پڑا ہے یہ برنگز۔ وہ دونوں چیزیں گلاب کے لیے لائی جاتی ہیں۔ گلاب زندہ تھا، مردہ نہیں تھا، کیونکہ اس سے کینسر سیل بھی مل گیا تھا جو لازوال تھا۔ نہیں، وہ اپنی مرضی کے باوجود بھی سانس نہیں کھول سکتا۔ یہ افسوسناک نتیجہ تھا جو گلاب کے لیے عذاب بن گیا تھا۔ وہ ڈاکٹر گلاب کو اذیت دیتے ہوئے بہت خوش تھا، ایسا لگتا تھا جیسے وہ خود ہی نفسیاتی مریض ہے۔